آپ نے اپنے دور میں پارلیمنٹ قائم فرمائی، اور یہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی تھی، اور وہ پارلیمنٹ یا مجلس شورا 2 ایوانوں پر مشتمل تھی۔ جس طرح ہمارے ملک میں آئینی طور پر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے بھی 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک کو اسمبلی کہا جاتا ہے اور ایک کو سینٹ، اور مختلف ممالک میں 2 ایوان پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں، کسی کو جنرل ہاؤس کہا جاتا ہے یا ہاؤس آف کامنز، اور کسی کو اسپیشل ہاؤس یا ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں ان ایوانوں کے نام مختلف ہیں، لیکن ایک بنیادی تصور تمام جمہوری ممالک میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہوتی ہے، 2 ایوانوں پر مشتمل مقننہ اور پارلیمنٹ کا تشکیل پانا یہ خلافت راشدہ کے دور کی تخلیق ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی پارلیمنٹ، اس دور کی مقننہ، اس کے بھی 2 ہاؤس، ایک کو شورائے عام کہا جاتا اور ایک کو مجلس مشاورت کہا جاتا۔ یہ شورائے خاص، شورائے خاص مہاجرین اور انصار صحابہ پر مشتمل، اور شورائے عام میں مہاجرین اور انصاری صحابہ کے علاوہ تمام عرب قبائل کے نمائندہ صحابہ بھی شامل، اور بعد میں نمائندہ تابعین بھی شامل۔ یہ انصار اور مہاجرین، مہاجر وہ تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے تحفظ، حفاظت اور نگہداشت کے لیے قربانیاں دی، اور جنہوں نے طویل دور حضور کی صحبت میں بسر کیا تھا۔ یہ اکابر صحابہ تھے، اور انصار میں اوس قبیلہ بھی تھا، خزرج قبیلہ بھی تھا، اور دونوں قبیلوں کی برابر سیاسی نمائندگی ہوتی، اور اس نمائندگی پر مشتمل شورا کا جو ایوان تشکیل پاتا اسے ایوان خاص کہا جاتا۔ جو دوسرا ایوان تھا اس میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ تمام اسلامی ریاست کے عرب قبائل کے نمائندہ سردار بھی شریک ہوتے تھے، اور اکثر مسائل وہ اس شورا میں پیش کیے جاتے جس کو شورا خاص کہہ رہا ہو۔ بڑے بڑے تاریخی مسائل جو سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں پیش آئے وہ ہمیشہ شورا میں ڈسکس ہوتے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اعلان کرواتے، اور اعلان کے لیے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بلند کیے جاتے کہ آؤ لوگوں، نماز جمع کرنے والی ہے۔ وہ اسمبلی کے اجلاس کو، اسلامی سلطنت کے امور کو طے کرنے کی خاطر اسمبلی کے اجلاس کو نماز سے اس کا آغاز کیا جاتا، اور اس کو ایک باقاعدہ مقدس عمل اور عبادت تصور کیا جاتا۔ چنانچہ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے جو اسمبلی کے ممبر تھے، اور جمع ہو کر سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجلاس کا آغاز 2 رکعت نماز نفل سے فرماتے۔ یہ تاریخ اسلام کا اتنا بڑا شاندار ایک نمونہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے کہ انسان بالآخر انسان ہے اور خطا کا پتلا ہے، لیکن ہم چونکہ امور سلطنت کو طے کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہماری سوچ بچار میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے، کوئی غلطی رہ جائے، لہذا اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی خاطر اجلاس سے پہلے اللہ کی مدد طلب کرتے، اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی، اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ اجلاس کا آغاز۔ یہ بات اتنی گراں قدر ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے دور کے موجودہ حکمران بھی اس تصور کی طرف توجہ فرمائیں، اور جہاں تک جس کے بس میں ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اپنے اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اجلاس کے آغاز کا ہونا تو منقول ہے ہی، لیکن اگر نماز سے، اور نماز اللہ سے مدد طلب کرنے کی بنا پر اگر نماز سے اجلاس کا آغاز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ عمل میں اچھے ہو یا برے ہوں، باہر طور ہیں تو مسلمان، جب وضو کی حالت میں وہ اسمبلی ہال میں بیٹھیں گے اور نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت اور مدد طلب کر کے بیٹھیں گے تو کافی حد تک ان کے نفس کے تمرد، انحراف اور ان کی شیطنت کا علاج ہو جائے گا، اور اللہ کا خوف ان کے دل پر بیٹھے گا، خدا کی رضا ان کے ذہنوں پر بیٹھے گی، اور وہ اپنے مفاد اور منفعت اور اپنی لادینیت کے تصور پر غالب آ کر اللہ کی مدد اور اس کے خوف کے تصور میں تابع ہو کر جب امور سلطنت کی طرف سوچیں گے تو بہت سے امور میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت ہوگی۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے احباب کو اور حکمرانوں کو اس امر کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دور میں ایسی اچھی روایات کو جنم دے سکیں اور تعدیر ان روایات کو قائم کر سکیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل سے اجلاس کا آغاز ہوتا اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پر تشریف فرماتے اور سربراہ ریاست کے طور پر پہلا خطاب فرماتے اور اس خطاب میں سب سے پہلے وہ مسئلہ پیش کرتے جس مسئلے کے لیے یا ایجنڈے کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہوتا، اور ایجنڈا پیش کرنے کے ساتھ آپ فرماتے کہ لوگوں، تم سب لوگوں نے اپنے کام میرے سپرد کیے، اب حقیقت خلافت کے مفہوم کو سمجھ لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہ حقیقت خلافت کیا ہے، حقیقت حکومت کیا ہے اور حقیقت سلطنت کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں الا ماشاء اللہ یہ تصور راسخ ہو گیا ہے کہ اگر ہم مسند حکومت پر بیٹھتے ہیں اور اگر زمان سلطنت ہمارے ہاتھوں میں آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اختیارات کے وحید مالک بن گئے اور سارے اختیارات کے وارث اتم بن گئے اور یہ ساری قوم ہماری محکوم اور غلام ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نیکی کی توفیق عطا کرے۔ پھر اکثر ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کو انسان تک تصور نہیں کرتے اور محکوموں کے حقوق کو اپنے حقوق سے جدا جانتے ہیں اور اپنی حیثیت کو اپنے وقت کے فرعون قارون کی مانند ان سب کی حیثیتوں سے بلند اور بالا جانتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں، میں تم مجھے حکمران کہتے ہو، خلیفہ کہتے ہو، اور خلیفے کے طور پر سن لو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب نے مل کر اپنے کام مجھے سونپ دیے ہیں اور تمہارے کام جو مجھے سونپے گئے، اسی سونپے جانے کا نام امانت حکومت ہے۔ یہ وہ امانت ہے جس کا بوجھ میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس امانت کے بوجھ اٹھانے میں تم میرے شریک ہو جاؤ، تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ اب ہم اس اجلاس میں مشاورت کے وقت اس امانت کو سنبھالتے ہوئے ہم میں سے کوئی شخص دوسرے سے بہتر نہیں ہے، اور آپ فرماتے کہ میں تم میں سے کسی بھی کمزور سے کمزور شخص کے برابر حیثیت کا مالک ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ اگر فیصلہ حق و ثواب کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق، عدل کے مطابق، اور میں عدل اور حکومت اسلام کے قوانین کے مطابق کروں اور عدل کے ضابطوں پر چلوں تو تم میرے کہے ہوئے کی پیروی کرو، اور اگر میں عدالت کی راہ سے ہٹ جاؤں، قرآن و سنت کی راہ سے ہٹ جاؤں تو تم میں سے کسی پر میرے حکم کی پیروی واجب نہیں ہے۔ ایجنڈے پر تقریریں ہوتی اور بالآخر کثرت رائے سے مشاورت کی بنا پر فیصلے کیے جاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی مسئلے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی اور ہاؤس کے اکابر صحابہ اور دیگر لیڈروں نے کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کی، اختلاف کیا۔ اس وقت تصور حزب اختلاف کا اور حزب تنقید کا تھا، لیکن اختلاف اور تنقید کا معنی یہ بھی نہ تھا کہ چونکہ وہ حکومت میں نہیں آئے اس لیے ان کا فرض ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کی بات پر برابر تنقید کرتے چلے جائیں۔ یہ فرض اور منصب نہ تھا، بلکہ اقتدار اور اختلاف دونوں امانتیں تھیں۔ جن لوگوں کو اقتدار کا مسند نصیب ہوتا وہ بھی خود کو اتفاق میں شامل رکھتے، اور جو ان کی برائیوں پر تنقید کرتے، اختلاف کرنے والے ہوتے، وہ بھی خود کو اتفاق میں شامل کرتے۔ اچھائی کی بات میں معاونت کی جاتی، برائی کی بات پر کھلی تنقید کی جاتی، اور اختلاف رائے کا حق کسی سے سلب نہیں کیا جاتا تھا۔ ملک نہامن میں آپ کے جانے کا مسئلہ درپیش ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں وہاں کے حالات کے مطابق خود اس محاذ پر جانا چاہتا ہوں، لیکن ہاؤس نے آپ کی رائے سے اختلاف کر کے آپ کو اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عراق اور شام کی زمینیں فتح ہوئی، کثرت کے ساتھ لوگوں کی رائے تھی فوجیوں کے کہنے پر کہ مفتوحہ زمینیں فوجیوں کو جاگیر کے طور پر دے دی جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر مفتوحہ زمینیں سب فوجیوں کو جاگیر کے طور پر دے دی گئی تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اس طرح ساری مفتوحہ زمینیں بڑھتی جائیں گی اور آنے والے مومنوں اور آنے والے شہریوں کا ان میں کوئی حق باقی نہ رہے گا۔ اس پر بحث ہوئی۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ مسلسل کئی دنوں تک اسمبلی کا اجلاس ہوتا رہا، دھواں دار تقریریں ہوتی رہیں، دلائل کا مبادلہ ہوتا رہا، اور بھرپور دلائل اور بحث و تمیز اور گرما گرم بحث کے بعد بالآخر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ جلیل القدر صحابہ بھی بعض حضرت عمر فاروق کی رائے سے اختلاف کرتے تھے، کچھ ان کے حامی تھے۔ بالآخر حضرت فاروق اعظم کو قرآن پاک کی ایک آیت سوجی، اس میں یہ تھا کہ یہ جو کچھ مفتوحہ چیزیں یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا
اور ان اہل ایمان کے لیے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی اس کا حق دیتا ہے، اگر ہم نے ساری زمینیں بانٹ دی تو ان کو کیا ملے گا؟ اس قرآن کی آیت نے اسمبلی کے کئی دنوں سے چلنے والے اجلاس کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ تاریخ خلافت راشدہ کے دور کی ہمیں بتاتی کہ مسائل پر کھلی بحث ہوتی، مال غنیمت کے معاملات پر بحث ہوتی، فوجیوں کے معاملات پر بحث ہوتی، اور دیگر خراج کے معاملات پر بحث ہوتی، اور اس طرح بالخصوص شورائے مہاجرین و انصار میں تمام کے تمام فیصلے جمہوری اصولوں پر کثرت رائے سے طے کیے جاتے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے جن میں دیگر سرداروں اور قبیلوں کی شرکت بھی ناگزیر ہوتی، تو اس میں شورائے عام کا اجلاس طلب کر لیا جاتا اور تمام قبائل کے نمائندوں کو بلایا جاتا اور ان کے سامنے اسی ضابطے پر کثرت رائے پر فیصلے ہوتے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوئے کہ جن کی جورسڈکشن فیصلے کی شورا سے بڑھ کر تھی، چنانچہ وہ پوری قوم کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا گیا اور استصواب عام اور ریفرنڈم کی صورت میں اس کا فیصلہ قوم کے ہر فرد سے لیا گیا۔ تو ریفرنڈم کا یہ تصور جس میں کوئی مسئلہ قوم کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ اسے آزادانہ بنیاد پر اپنی رائے دینے کا حق دیا جائے اور اس طرح حقیقی کثرت رائے کی بنا پر اس امر میں فیصلہ کیا جائے، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ پھر آپ نے کیبنٹ تشکیل دی تھی، وہ کیبنٹ ہر روز مسجد نبوی، یہ دار الامارہ تھا، یہ دار السلطنت تھا، تو یہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی تھا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی تھا مسجد نبوی، اس میں ہر روز کیبنٹ کا اجلاس ہوتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، ابی بن کعب تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے، اور اس طرح چند جلیل القدر صحابہ پر آپ نے کیبنٹ بنا رکھی تھی۔ اور کیبنٹ میں حضرت علی شیر خدا کا ہونا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی کے ہرگز خلفائے راشدین سے اختلافات نہ تھے۔ وہ پہلے 3 ادوار میں خلفائے راشدین کے وزیر رہے، مشیر رہے، اور جب اپنا دور آیا تو پھر وہ صاحب سلطنت ہو گئے۔ اس کیبنٹ کے روزانہ اجلاس ہوتے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اور پھر ہمیں خلافت راشدہ کا دور یہ بات بھی بتاتا ہے، اور تاریخ کا اگر حقیقت پسندانہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے میں سے کسی کے پاس ویٹو کا حق نہیں رکھا تھا۔ بعض لوگوں نے غلطی سے اسلام کے اندر سربراہ ریاست کے لیے ویٹو کے رائٹ کا تصور پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی روح شورائیت کے خلاف ہے، اسلام کے عطا کردہ تصور کمال جمہوریت کے خلاف ہے۔ ویٹو کا حق اللہ کے رسول نے کسی سربراہ کو نہ دیا، حتیٰ کہ عمر بھر خود بھی استعمال نہ کیا، اور خلفائے راشدین ہمیشہ خود بھی کثرت رائے کے فیصلے کے پابند رہے، اور کوئی دن ایسا نہ آیا کہ شورا اور اجلاس نے ایک فیصلہ کر دیا ہو اور وہ سربراہ کے پاس منظوری کے لیے گیا ہو اور سربراہ نے شورا یا اجلاس کے فیصلے کو مسترد کر کے دوسری بات کہہ دی۔ اختلاف ہوا، ہاں جہاں اختلاف ہوتا وہاں دلائل دے کر کنونس کیا جاتا، ہاؤس کو قائل کیا جاتا، لیکن کبھی بھی مشاورت کی روح کو مجروح نہ کیا جاتا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس روح جمہوریت کو کیوں مجروح کرتے کہ آپ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے برملا اعلان فرمایا لا خلافت الا ان مشورہ، کہ اسلام کے اندر باقاعدہ مشورے کے بغیر حکومت اور خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو حکومت، جو خلافت اور جو سلطنت مشاورت کے بغیر، حقیقی مشاورت کے بغیر قائم ہے، وہ جس قدر بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسلامی حکومت کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ کنز الامال میں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا من دعا الی امارت نفسہ او لغیرہ من غیر مشورت من المسلمین فلا یحل لکم الا تقتلوہ۔ اس قدر جمہوری اعلان سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، فرمایا اسلام کے اندر کسی قسم کی شہنشاہیت کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی بادشاہیت کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی موروثیت کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی آمریت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی آمریت قائم کرنے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کی آمریت قائم کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے اور لوگوں کی رائے طلب نہ کرے، لوگوں کو رائے دہی اور ووٹ کا اور مشورے کا حق نہ دے،
اور اس کے بغیر اپنی سلطنت اور آمریت قائم کرنا چاہے تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ کیے بغیر سکھ چین سے بیٹھنا تمہارے اوپر حرام.